الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. یہ بند کر دیں، شور بہت ہو رہا ہے. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بیان چونکہ خواتین میں ہے تو میرے جو مخاطب ہیں اس وقت خواتین ہی ہیں، تو انہی سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں وہ میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں، یہ جس ملک میں رہ رہی ہیں یہ غیر مسلموں کا ملک ہے. یہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت نسبتاً زیادہ مشکل ہے، کیونکہ مسلم کنٹریز میں دائیں بائیں سب مسلمان ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے دائیں بائیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ اور پڑوسیوں میں آپ کو زیادہ تر غیر مسلم نظر آئیں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے یا اور بھی جو دیگر لوگ غیر مسلم ریاستوں میں جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا اثر وہاں ڈالیں، الٹا ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. فرمایا اے ایمان والو، غیر مسلموں کی ترقی، ان کی عیش و عشرت، ان کی خرمستیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. کیونکہ دیکھیں، جب ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم پابند ہیں. غیر مسلم کسی بھی چیز کے پابند نہیں ہیں، وہ صرف اپنے ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہیں، باقی وہ آزاد ہیں. لیکن مسلمان خواتین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سفیر اور اللہ کا نمائندہ مانا ہے کہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں، تو وہ جو بات کہیں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی احکام دیتے ہیں، وہ حقیقت میں کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سفیر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم پابند ہیں کچھ احکام کے، ہم آزاد نہیں ہیں. یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ بالکل آزاد ہیں، ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ان پر گورنمنٹ نے کچھ پابندیاں جو لگا دی ہیں ٹریفک کے قوانین کی اور کوئی ٹیکس وغیرہ کی، بس یہ اس حد تک اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان کی عیش و عشرت، ان کی عیاشی، ان کی آزادی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، فرمایا یہ تھوڑے دن کے مزے ہیں، تھوڑے دن کی ایک عیش و عشرت کی زندگی ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، اس کو جانے دیں بھائی، چھوڑ دیں. فرمایا کہ پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے
وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان لوگوں کی عیش و عشرت ہے، ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، مسئلہ ہے کہ وہ جب ان آزاد خیال خواتین کو دیکھتی ہیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں اسکاف پہ پابندی اور یہ پابندی اور گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں اور یہ اور نماز اور بہت ساری پابندیاں ہیں، ظاہر ہے دوستیاں نہیں لگا سکتی کسی مرد سے، اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کو بھی شریعت کے حکام کا پابند بنانا ہے، غیبت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے، چوری نہیں کر سکتے، بہت ساری پابندیاں ہیں جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے پابندی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، تو بچے جو تھے وہ ماں کے پاس چلے گئے۔ تھوڑے دن میں نے دیکھا کہ بچے کہہ رہے ہیں باپ کے پاس جانا ہے، پھر وہ باپ ان کو لے آیا۔ تو میں نے وہاں جاننے والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بچے پہلے ماں کے پاس سے اب خود ہی بھاگ کے باپ کے پاس آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلے ان کو زیادہ عیاشی ماں کے پاس مل رہی تھی، باپ نے اس سے بھی زیادہ ان کو آزادی دے دی ہے، یعنی ابا کی طرف سے بالکل کوئی پابندی اب ان پر ہے ہی نہیں، سب کچھ آزاد کر دیا، بیٹا جب اٹھنا ہے اٹھو، جب سونا ہے سو، جو کھانا ہے کھاؤ، موبائل بھی سب کو لے کے دے دیے، جو دیکھنا ہے دیکھو۔ تو ظاہر ہے بچہ جو ہے نا جہاں زیادہ آزادی ہوگی اس جگہ کو پسند کرے گا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں بچے کی تعمیر نہیں ہے بلکہ بچے کی بربادی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ بچہ خود پچھتائے گا اور اس کے والدین خود پچھتائیں گے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ فیوچر کو نہیں دیکھتا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ابھی مجھے مزے چاہیے، ابھی مجھے چاہیے مزہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ بتایا ہے کہ تم تھوڑی سی پابندیوں پہ آ جاؤ، کچھ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو اسلام کے احکام کا، پابندیوں پہ آ جاؤ۔ یہ جو کافر ہیں نا ان کے ابھی مزے ہیں، تمہارے مزے کل ہوں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرمایا جو مجرم لوگ ہیں وہ دنیا میں اہل ایمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں، اہل ایمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ہمارے یعنی دوست تھے، ان کی وائف نے یورپ میں مکمل پردہ کیا، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں گورے جو ہیں ان کی وائف کو کہ برقعے کو دیکھ کر اور حجاب کو دیکھ کر ہنستے ہیں، اور وہاں کی خواتین بھی دیکھ کے ہنستی ہیں۔ تو مجھے کہہ رہے تھے یار یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، میں کہیں لے کے جاتا ہوں تو وہ سب ہنستے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے وہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کا تمسخر کریں نا تو کیسے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، یہ دیکھو، جیسے داڑھی والوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی والوں کا بھی مذاق اڑایا، یہ دیکھو اتنی بڑی داڑھی، تو ایسے ہی باپردہ خواتین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مذاق اڑانے دو، پریشان مت ہو، کیوں؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج یہ تم پر ہنس رہے ہیں، بہت جلد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کل تم ان پر ہنسو گے۔ تمہیں ان پر اس بات کی ہنسی آئے گی کہ دنیا کے تھوڑے سے دنوں کے لیے انہوں نے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اپنا بچپن قربان کرتا ہے جوانی کو بنانے کے لیے، حالانکہ جوانی کتنے سال کی ہے؟ 20 سال 30 سال، اور جوانی کو قربان کرتا ہے بڑھاپا بنانے کے لیے، حالانکہ بڑھاپا کتنے 10-15 سال کا ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کروڑوں اربوں سال کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے ان چند ٹکوں کے بدلے میں، تھوڑے سے زندگی کے بدلے میں، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو کافر کی ساری توجہ، ان کی عورتوں کی بھی ساری توجہ یہ دنیا ہے، دنیا دنیا دنیا، بس ایک دماغ میں دنیا گھس چکی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ جب ان کو دیکھتی ہیں، یا لبرل خواتین کو دیکھتی ہیں یا ماڈرن خواتین کو دیکھتی ہیں، تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسے ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا۔ جو ہماری خواتین ہیں نا، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ جب لڑکیوں کو دیکھتی ہیں پینٹیں اور جرسیاں پہن کے گھوم رہی ہیں باہر، گلے میں پرس لٹکا کے ٹھک 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 کیسے اسپیڈ سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا،
نہ چال میں حیا ہے, نہ بات چیت میں حیا ہے. حیا تو ایک ایسی یعنی بجائے ایک صفت کے ایک عیب بن چکی ہے. یعنی ایک جو چیز کسی زمانے میں عورت کی ایک صفت کہلایا کرتی تھی, بھئی اس کی طبیعت میں حیا ہے, شرم ہے, آج کیا ہے, یہ ایک عیب بن چکی ہے کہ بھئی وہ تو بڑی شرمیلی ہے. تو جو بولڈ عورت ہو, بالکل ماڈرن ہو, لباس سے کہیں بھی حیا نہ جھلک رہی ہو, نہ چال سے کہیں حیا جھلک رہی ہو, اس کی معاشرے میں قدر زیادہ ہوتی ہے. اسے لوگ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, پڑھا لکھا سمجھتے ہیں, حالانکہ تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے. کوئی خاتون ڈاکٹر ہو کے بھی باحیا ہو سکتی ہے, لیکن ایک عجیب شیطان نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر آپ باپردہ ہیں, آپ کا اسکاف ہے اور آپ ایک حیا ہے, آپ مردوں سے بلا ضرورت بات نہیں کرتی, تو ایک عجیب سا دماغ میں تصور یہ بیٹھ گیا کہ یہ پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے, یہ معاذ اللہ کوئی جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے. تو یہ میڈیا ہے جس نے ذہن سازی کی ہے, کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں مسلمان. اس وقت دنیا میں چلتا وہ ہے جو اسلام دشمن چاہتے ہیں, انہی کی سوچ چلتی ہے, انہی کی سوچ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, لہذا اس قسم پرسی کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے عمل کو بھی بچانا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بنی اسرائیل والا جو دور تھا جس میں فرعون نے حکومت قائم کر کے ظلم کیا ہوا تھا, اس کے مشابہ دور ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا تھا؟ بنی اسرائیل پریشان تھے, موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے, ومن بعد ما جئتنا, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں آزادی نہیں ملی. آزادی کا مطلب مذہبی آزادی نہیں ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. اور ہم تو آج مذہبی آزادی تو ہے مسلمان کو, جو جب چاہے نماز پڑھے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن عزت ان لوگوں کی ہے جو بے دین ہے, عزت ان لوگوں کی ہے جو دین سے دور ہیں, اور جو جتنا دین کے قریب ہوگا اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے. اس پہ لوگ تانے دیتے ہیں, طنز کرتے ہیں اور عجیب عجیب القابات سے اس کو یاد کرتے ہیں. کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہے. اگر عزت نہ بھی ہو تو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. ہمارے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, شرعی پردہ کر لیا, پورا سسرال خلاف ہو گیا. بھئی اگر مکمل پردہ کر لیا, شوہر بھی حمایت نہیں کر رہا, ساس بھی حمایت نہیں کر رہی, خاندان والے بھی حمایت نہیں کر رہے, سب کہہ رہے ہیں یہ کیا ملانی بن گئی ہے, کیا کر دیا, یہ کیوں کر لیا, موویز کیوں نہیں دیکھ رہی, کیا ہو گیا, شادیوں میں ڈانس کیوں نہیں کر رہی, اور جا کیوں نہیں مکس گیدرنگ میں. عجیب عجیب اعتراضات کر کے دماغ کیا کر دیتے ہیں, پکا دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں ٹھہرنا, ایسے وقت میں اپنے دین پر قائم رہنا کہ نہیں, میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا بیان کے شروع میں, اللہ نے ہماری مسلمان خواتین کے لیے کچھ خواتین ہی کی قرآن میں مثالیں دی ہیں کہ دیکھیے انہوں نے اس دور میں جب غیر مسلموں کی بڑی سخت حکومت تھی اور وہ ظلم کیا کرتے تھے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کوئی خاتون اگر پردہ کر لیں, آج کوئی خاتون اگر شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیں تو زیادہ زیادہ طنز کیا جاتا ہے, کوئی گردن نہیں اڑا دیتا, کوئی زہر نہیں کھلا دیتا. لیکن فرعون کا جب دور تھا تو فرعون انسانوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. جو مسلمان قوم تھی جو شریعت پہ چلتی تھی ان کی عزت نہیں تھی, وہ غلام سمجھے جاتے تھے, اور جو عزت دار لوگ وہ تھے جو دین سے دور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرعون کی بیوی کو ہدایت دی ہے, اور وہ شخص جس کے نام سے لوگ کانپا کرتے تھے, اللہ نے ایک عورت کو عورت ذات ہو کر, فرعون کے محل میں بہت سارے درباری تھے جو چاہتے تھے ہم ایمان لے آئیں, جو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں, مگر فرعون کا روب, اس کا ظلم, اس کی بربریت اور اس کی لالچ, اس کو دیکھ کر وہ ایمان کے قریب نہیں جاتے تھے. بڑے بڑے بہادر لوگ تھے لیکن وہ نہیں ہمت کر سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں, ان کا دین سچا ہے. آپ اندازہ لگائیے اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی ہے, کتنی بڑی قربانی دی ہے. شوہر بادشاہ ہے ملک کا, وہ دنیا کی ہر نعمت دے سکتا ہے اپنی بیوی کو,
اور فرعون کی بیوی نے دنیا کی ہر نعمت پہ لات مار دی. کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہیں. حالانکہ وہ غلام قوم کے تھے. ایک حاکم قوم، ایک غلام قوم میں پیدا ہونے والے پیغمبر پر ایمان لے آئی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ ایمان بھی لائی. فرعون نے اس کو دھمکیاں بھی دی ہیں، اللہ سے اس نے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے دے. اور فرعون نے کیا کیا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کیلیں گاڑ کے حضرت آسیہ کو، جو فرعون کی زوجہ تھی، ان کو کیلوں پہ لٹایا، اور وہ اس قدر اذیت کے ساتھ ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ کے ان کو موت دی ہے. لیکن یہ چیز ان کو ایمان سے پیچھے نہ کر سکی. آج تو ہم نے آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں. ساس کا تانا کہ پردہ کیوں کر لیا، دیور پریشان ہے کہ مجھ سے کیوں پردہ کر لیا بھابھی نے. یہ چھوٹے چھوٹے تانوں کو دیکھ کر ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کوئی آزمائشیں تھوڑی ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ ان کا جو مالک ہے، یہ غلام تھے، ان کا مالک آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا، اور ان کے جو خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے. یہ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کریں کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے چھٹکارا دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اپنے اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اپنے رخسار کو سہارا دے کے لیٹے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور خباب بن ارت سے فرمایا، کان ممن کان قبلکم رجل یؤتی بالرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار ویجعل علی مفرق راسہ ویجعل فرقین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کسی شخص کو لایا جاتا تھا، گڑھا کھودا جاتا تھا. وہ شخص جو ایمان قبول کر لیتا اور اللہ کے حکام کو فالو کرنے لگتا نا، اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو لاتے کہ بھئی دین سے ہٹ جاؤ پیچھے، اور گڑھا کھودتے اور گڑھے میں آدھا اس کو دفن کر کے اس کے سر کے اوپر آرا رکھتے تھے کہ ہٹ جاؤ دین سے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ہم سارے سے تمہیں 2 ٹکڑے کر دیں گے. فرمایا اس کو سر پہ آرا چلا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. وَلَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِكَ، مگر یہ چیز اس کو دین سے نہیں روکتی تھی. پھر فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے خباب تم بہت جلدی میں چاہ رہے ہو، ابھی تو آزمائشیں آئیں گی، تم تو بہت جلدی کر رہے ہو، تو اللہ تو ابھی آزمائے گا تمہیں. تو دیکھیے صحابہ کرام نے جو آزمائشیں اٹھائی ہیں، یا ان سے پہلے لوگوں نے جو آزمائشیں، جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ہماری خواتین سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہماری تو کوئی قربانی نہیں ہے. یہاں کتنی آزادی ہے بینکاک میں، کھلے عام اذانیں ہو رہی ہیں، اسکارف لے کے بھی خواتین گھوم رہی ہیں، پردے میں بھی گھوم رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ خود دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے لیے تو جنت میں جانا اللہ نے بہت آسان رکھ دیا. یہ جو ماڈرن خواتین ہیں نا، جو لبرل قسم کی فیشنیبل سے مراد جو ناجائز فیشن ہے، غیر مردوں کے سامنے جو فیشن کیا جا رہا ہے، تو ان کے بڑھاپے کو سوچا کریں، ان کے بڑھاپے کے بارے میں سوچا کریں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ انٹرنیٹ پر جو انڈین فلموں کی جو خوبصورت اداکار ہیں ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے بڑے متاثر ہو. مجھے انہوں نے فون کیا کہ یار وہ تصویریں میں دیکھتا ہوں، مجھے بہت، میں دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، بڑی وہ ماڈل ہیں، بڑی خوبصورت. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہو ایک چیز، تو ایسا کیا کرو، آپ پرانی جو ہیروئن ہے نا ان کا بڑھاپا دیکھا کرو. جو 1975 میں مس انڈیا بنی تھی اس کے بارے میں دیکھا کرو، 2017 میں وہ کیسی لگ رہی ہے، 2017 میں وہ کیسی لگ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار جب میں نے وہ 75 والی کو 2017 میں دیکھا تو میں نے اللہ کی 100 دفعہ پناہ مانگی. یہ وہ رنگ و روغن ہے جس پہ اتنے زیادہ ہم متاثر ہو رہے ہیں. تو بھائی جتنا بھی فیشن کرو، آگے کیا ہے؟ میں فیشن سے منع نہیں کر رہا، زینت عورت کا حق ہے، وہ اس کی، اللہ نے عورت کو ایک حسن و جمال دیا، وہ چاہتی ہے کہ زینت اختیار ہو، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کوئی شریعت نے حدود رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت ہو یا مرد اس کو ناخن بڑھانے کی اجازت، بولیں بھائی، نہیں دی ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتے. یہ چھروں کی طرح ناخن، ایک عجیب، ہمارے تو ناخن تھوڑے دن ہو جائیں تو ہمیں تو انگلیوں میں ویسی بے چینی شروع ہوتی ہے کہ
ایسے لاشعوری طور پر ایسے انگلیاں گھومتی رہتی ہیں. کیا حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ناخن, نہ اس میں زینت ہے, اس میں وحشت ہے. کھانے کے اندر وہ ناخن ڈوب رہے ہیں, پانی کے اندر وہ ناخن ڈوب رہے ہیں. تو یا تو چلو چھری کے طور پہ, کوئی کاٹنے کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام ہے. کچھ بھی کام نہیں ہے. ایک غیر مسلموں میں ایک الٹی سیدھی چیز شروع ہوئی اور تمام خواتین میں وہ رائج ہو گئی. اور اللہ کی قسم اس میں زینت نہیں ہے. اس سے کوئی انگلیاں اچھی نہیں لگتی, کوئی ہاتھ اچھے نہیں لگتے. اس سے ایک دماغ میں ایک شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے بس. تو ناجائز فیشن ہے یا زینت مردوں کے سامنے ظاہر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں کتنی تفصیل سے مسلمان عورت کو حکم دیا, لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن. یہ جو پورے رشتے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے باپ کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے, یعنی سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اور جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بھتیجوں کے سامنے. تو ایک ایک رشتے کا اللہ کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ سب تمہارے لیے کیا ہیں, حرام ہے. اس کے علاوہ تم اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ کے حکام ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم اللہ کو نہیں مانتے, تو بھائی ٹھیک ہے, پھر بتا دیں کہ ہم نہیں مانتے بھائی یہ قرآن کیا ہے اور یہ اللہ رسول کیا ہوتا ہے. ہم تو بھائی بینکاک میں چونکہ پیدا ہوئے ہیں, یا ہم چونکہ بینکاک میں رہتے ہیں, تو ہم تو ہمارا اسٹائل کون سا ہوگا. میں بھی کوئٹہ میں تھا نا, تو وہاں ہمارے پٹھان دوست تھے, تو میں نے ان سے ویسے دل لگی تھی, ان سے مذاق سے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھو بھائی بہنوں کو وراثت دے دیا کرو. بعض علاقوں میں دستور ہے بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. تو میں نے ایک واقعہ سنا. میں نے کہا ہمارے ایک شاگرد تھے, پٹھان تھے, میں نے ان سے کہا بھائی بہنوں کو وراثت دیا کرو. وہ کسی خاص گاؤں کے تھے. انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں یہ رواج نہیں ہے بہنوں کو وراثت دینے کا, تو ہمارے یہاں چلتا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نے تو قرآن میں کیا کہا ہے, بہنوں کو وراثت دو, آدھا حصہ کس کا ہے, بہن کا ہے. تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کا ایسا رواج نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ قرآن والا اسلام نہیں مانتے, آپ اخپل اسلام کو مانتے ہو. وہ اخپل ایک پشتو کا لفظ ہے, وہ پشتو لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, اخپل قرآن نکالو اپنا ایک. آپ بولو یہ والا قرآن جو اللہ نے نازل کیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہمارا اخپل طریقے کا کیا ہوگا, اخپل طریقے کا قرآن ہوگا, ہم اس کو فالو کریں گے. تو بھائی اگر آپ بینکاک میں رہتے ہیں تو ہے تو یہ اللہ کی زمین نا, یہ کس کی زمین ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے. یہاں بھی شریعت اتنی ہے جتنی مکہ مدینہ میں, یہاں بھی اتنی ہے جتنی پاکستان میں. ہر جگہ زمین کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کا ہے. الم نجعل الارض مہادا, اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے, ہم نے. تو ہمارا حکم پہلے چلے گا, باقی سب بعد میں. اللہ نے بنایا زمین کو. یہ جو بارشیں برساتی ہیں, بینکاک کی گورنمنٹ تھوڑی برساتی ہے بارشیں. یہ جو آپ یہاں کھا رہے ہیں, اتنے پھل فروٹ ماشاءاللہ اور اتنی گرینری ہے یہاں پہ, یہ بارشیں کون برسا رہا ہے, تو اللہ برسا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بارش میں برساتا ہوں, زمین سے تناور درخت میں نکالتا ہوں. یہ گورنمنٹ تھوڑی نکال رہی ہے, یہ یہاں کی عوام تھوڑی نکال رہی ہے. ہم لوگ تو صرف کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ تو ایک مینیج کرتی ہے ایک چیز کو, بھائی اتنے خربوزے ہونے چاہیے, اتنے تربوز ہونے چاہیے, اتنا گندم ہونا چاہیے, گندم کے ریٹ اتنے رہنے چاہیے. اس کو مینیج کرنے کا کام گورنمنٹ کرتی ہے. پیدا کون کر رہا ہے یہ ساری چیزیں, اللہ کر رہا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میری بھی تو کوئی گورنمنٹ ہے, میرا بھی تو کوئی قانون ہے, اور میرے بھی دربار لگتے ہیں. تو میں نے بھی کچھ قوانین بنائے ہیں, اور اس قوانین کو دے کر میں نے بھی سفیر دنیا میں بھیجے ہیں, تو اس کو کیوں فالو نہیں کرتے. اس لیے کافر اپنا نقصان کر رہا ہے اللہ کو نہ مان کے. اس دنیا کی زیب و زینت اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر ہرگز متاثر نہ ہو. شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ زمانے کی رنگ رلیاں ہیں, اس کو دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہو. یہ بہار لگتی ہے مگر اندر سے حقیقت میں کیا ہے, یہ خزاں ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے دیکھیں قرآن میں حکم دیا ان سے پردہ کرنا ہے, ان سے پردہ کرنا ہے, ان سے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. فرمایا اپنا پاؤں جس میں پازیب ہے وہ اتنی زور سے زمین پہ مت مارو کہ اس کی آواز گھر سے باہر جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو مسلمان عورت میں حیا بہت زیادہ پسند ہے. حیا چاہتے ہیں اللہ مسلمان عورت میں, حیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہمارے ہاں
بے پردگی پھیل رہی ہے. اور اللہ نے قرآن میں عورت کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو. عورت جاب کر سکتی ہے ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت. بلا ضرورت عورت کے لیے جاب کرنا شریعت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کمانے کی ذمہ داری کس پہ لگائی ہے؟ یہ اسلام کا حکم ہے. اب اس پہ اتنی بحثیں، خواتین کے فون آتے ہیں جو لبرل، آپ کیسے کہہ رہے ہیں آج کل تو یہ ہوتا ہے، آج کل تو وہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا جو حکم ہے نا، اگر آپ اللہ کو مانیں تو اپنی عقل کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنی عقل کو اللہ کے سامنے. اس سے تو یورپ کا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. وہ پریشان ہے کہ ہم نے کیا کیا، وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، اپنا گھر کا سارا نظام تباہ و برباد کر دیا. سارے ہی جاب کر رہے ہیں، سارے ہی جاب کر رہے ہیں. تو سبھی جب جاب کریں گے تو بھائی گھر تو گھر تھوڑی رہے گا، وہ ہوٹل بن جائے گا. اب کیا ہے ہوٹل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جائیں شام کو ملاقات ہو جاتی ہے، صبح سب نکل گئے، تو گھر کیا بن گئے ہیں؟ ہوٹل بن گئے. شوہر بھی رات کے وقت گھر آ رہا ہے، بیگم صاحبہ بھی رات کے میں گھر آ رہی ہیں، بچے یا تو اکیلے ہیں یا وہ کسی ہاسٹل میں جمع کرائے ہوئے ہیں. تو وہ ایک گھر کے بجائے وہ کیا چیز بن گئی؟ وہ ہوٹل بن گئی ہے. تو عورت تو گھر کی زینت ہے، وہ گھرداری میں ماہر ہونی چاہیے، وہ گھر کو ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو ہم سب اسی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اس سے ہمارا نظام کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے. خواتین کو اس میں وقتی مزہ بہت نظر آتا ہے، لیکن اللہ کسی ایک عورت کو نہیں دیکھتے، اللہ پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں. یہ جو جاب کا رجحان خواتین میں بڑھ رہا ہے، خواتین کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اس سے مرد ہڈ حرام ہوتے چلے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک وقت آنے والا ہے کہ مرد اپاہج بن کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. فلپائن کی مثال آپ کے سامنے ہونی چاہیے. وہاں یہی ہوا تھا کہ سب نے کہا بھائی خواتین بھی کمائیں گی، مرد بھی کمائیں گے. دونوں نے کمانا شروع کیا. پھر مردوں کو جب دیکھا کہ یار ہمیں تو یعنی گھر بیٹھے بھی ہمیں بیوی کا تو اپنا خود کما رہی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بالکل ہی کمانا مردوں نے چھوڑ ہی دیا. تو ایک آدمی کے لیے کیا کمایا؟ وہ اپنی بیگم سے ہی انہوں نے لینا شروع کر دیا. لاؤ بھائی، اگر وہ عورت ان کو نہیں دے گی تو طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے، چھوڑ دیں گے ہم تمہیں. تو آہستہ آہستہ کچھ خواتین نے کہا دے دو طلاق، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی. اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، بچوں کو باپ نہیں ملتا اب. تو پھر ان خواتین نے کہا کہ بچے ہی نہیں ہوں گے. تو اب بچے ہی نہیں ہوں گے تو بڑھاپا کیسے گزرے گا بھائی؟ گھر کی تو رونق بچے ہوتے ہیں. محبت دینے والے عورت کو بڑھاپے میں کون ہوتے ہیں؟ بوائے فرینڈ تھوڑی بڑھاپے میں محبت دے گا آپ کو. جو لبرل خواتین وہ سمجھتی ہیں ہمارے یہی بوائے فرینڈ ہمیں جو ہے نا بڑھاپے میں بھی ایزی لوڈ کر کے دے گا. وہ بڑھاپے میں ایزی لوڈ نہیں، یہاں پتہ نہیں ایزی لوڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہے، چلو اچھی بات ہے. یہاں ڈائریکٹ کارڈ پکڑا دیتے ہوں گے. تو بڑھاپے میں کون پوچھے گا؟ اولاد پوچھتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. جن کا فیملی سسٹم باقی تھا اس میں عورت نے قربانی دی اور میاں کو کہا ٹھیک ہے تم گھر بیٹھ کے بچے سنبھال لو، گھر کا نظام تباہ نہ ہو، میں کما کے تمہیں کھلاؤں گی. اب دبئی آپ جائیں نا، فلپینی عورتیں کام کر رہی ہیں ہر ہوٹل میں. ایسے ایسے کام، اللہ کی پناہ، ایک عورت کی اس سے زیادہ کوئی بے عزتی نہیں ہو سکتی کہ ایسے وہ ہوٹلوں میں جا کے پوچھے بھی لگا رہی ہیں. ارے بھائی اپنے گھر میں پوچھا لگاتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی تھی، اور تم جا کے یہاں جو گیسٹ آ رہے ہیں پوری دنیا سے ان کے لیے کمروں میں جا کے ان کے واش روم بھی صاف کر رہی ہو اور ان کے پوچھے بھی لگا رہی ہو. یہ یورپ نے کون سی آزادی دی ہے عورت کو بھائی؟ یہ مغرب نے کون سی آزادی دی ہے عورت کو؟ یہ تو برباد کر دیا عورت کو. اب وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کما کے اپنا پیسہ بھیج رہی ہیں مردوں کے پاس، جو گھر میں بیٹھ کے بڑے آرام سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ، اور ہڈ حرام بنے ہوئے، اپاہج بنے ہوئے. تو اللہ کی بات زیادہ بہتر ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کا خیر خواہ ہے. اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ گھر سنبھالے، اور مرد کو حکم دیا وہ گھر کے باہر کی ذمہ داری پوری کرے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کو تقسیم کیا. اپنی بیٹی سے کہا کہ تم گھر کے کام کرو گی، اور اپنے داماد حضرت علی سے کہا کہ تم گھر کے باہر کے کام کرو گے. الٹا ہی ہو رہا ہے سارا سیٹ اپ. تو کیا اس پہ آدمی بولے؟ اگر اللہ یعنی دین کی طرف آ گئے تو ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک ہماری خواتین نے پردے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پردہ جو ہے نا، یہاں بڑی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں جتنی مسلمان عورتیں اسکارف میں ہوتی ہیں، جتنی مسلمان عورتیں یہ اسکارف میں ہوتی ہیں. ایک اچھی چیز ایک باقی رہ گئی ہے، تو اس کو باقی رکھنا ہے.
اور عجیب بات ہے یہاں بعض خواتین اسکارف لیتی ہیں وہاں پاکستان جا کے اتار دیتی ہیں. یہاں اسکارف ہے اور وہاں جا کے اتار دیتی ہیں کیونکہ وہاں بغیر اسکارف کے ہیں یہاں نہیں ہیں. تو یہ تو پھر اسلام نہ ہوا نا, تو کلچر کی وجہ سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری مثال حضرت مریم کی دی ہے. حضرت مریم کی والدہ کے واقعے کو بھی اللہ نے بڑی اہتمام سے ذکر کیا اور حضرت مریم کے واقعے کو بھی. حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی, اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا. اذ قالت امرأۃ عمران, قرآن میں جس اہتمام سے مردوں کا ذکر ہے بہت سی خواتین کا بھی بڑے اہتمام سے اللہ نے ذکر کیا. فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران, اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ منت مانی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ مجھے جو اولاد ملنے والی ہے میں نے منت مان لی ہے کہ وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگی. اگر حضرت مریم کی والدہ یہ منت, ہماری خواتین کیا منتیں مانتی ہیں, وہ ہو جائے, وہ یہ فلاں کام ہو جائے, میرے میاں کی آمدن 20 گنا بڑھ جائے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, اللہ سب کے رزق میں خوب خوب برکت دے. لیکن اگر حضرت مریم کی جو والدہ تھیں وہ اسی قسم کی کوئی منت مانتی کہ میرے سر کے بال کالے ہو جائیں دوبارہ, ٹھیک ہے نا, اور میں دوبارہ 15 سال کی ہو جاؤں, 40 سال کی ہوئی میں دوبارہ عمر میری کم ہو جائے, میں ایسی ہو جاؤں, میں ویسی ہو جاؤں, جو ایک خواتین کی ایک شوق ہوتا ہے زینت کا یا پیسے کا یا جو بھی دنیا داری کا شوق ہوتا ہے. تو اگر حضرت مریم کی والدہ اس قسم کی منت مانتی تو کیا اللہ قرآن میں ان کا تذکرہ کرتے؟ ایسی منتیں ماننے والے تو دنیا میں بہت ہیں کہ میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا, میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کی والدہ کی جو ادا پسند آئی وہ یہ کہ بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں ہے لیکن عزم کیا کیا ہوا ہے, یہ دین کے لیے وقف ہے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی, تبھی اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اور جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹے کے بجائے وہ کیا تھی, بیٹی, تو وہ پریشان ہو گئیں, یہ کیسے وقف ہوگا بھائی دین کے لیے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے بیٹی, مگر اللہ اس کے بطن سے کیا پیدا کرے گا, ایک پیغمبر کو پیدا کرے گا. تو اللہ نے حضرت مریم کی جو والدہ تھیں ان کے جذبے کی لاج رکھی اور بتایا کہ آپ کی تمنا پوری ہوگی مگر آپ کے طریقے سے نہیں, جس طریقے سے میں چاہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں پوری ہوتی ہیں مگر ہمارے اخپل طریقے سے نہیں, بلکہ کس کے طریقے سے, اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں. اللہ دعائیں پوری کرتا ہے مگر وہ اپنے اس کی حکمت مسلط کیا کس طریقے سے وہ پوری کر دے. پھر حضرت مریم کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, فرمایا سب سے بڑی خوبی مریم کی تھی عفت اور پاک دامنی, کسی مرد نے مریم کو ہاتھ نہیں لگایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو حضرت مریم کی یہ خوبی بہت زیادہ پسند تھی. اور یا مریم ارکعی واسجدی یا مریم ارکعی, اے مریم رکوع کر, واسجدی اور سجدہ کر, ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, یعنی جیسے دوسرے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اے مریم تو بھی اللہ کی عبادت کر. تو حضرت مریم کی دوسری صفت تھی کثرت عبادت, عبادت کی کثرت. مرد گھر سے باہر مشغول ہوتے ہیں اور 10 قسم کی ٹینشنیں ہوتی ہیں, باس سے جھگڑا, فلانے سے پھڈا, اس سے قرضہ اٹھانا ہے, اس سے مال اٹھانا ہے, ادھر دینا ہے, ادھر پیمنٹ کرنی ہے. اتنی ٹینشنوں میں عبادت کے لیے جو یکسوئی چاہیے وہ مرد کو نہیں ملتی. ہم اپنی بڑی بوڑھیوں سے, اپنی دادیوں نانیوں سے سنا کرتے تھے کہ وہ بتاتی تھی ہمارے زمانے میں خواتین زیادہ عبادت گزار ہوتی تھیں بنسبت مردوں کی. تو آج گھروں میں جب سے واٹس ایپ, موبائل, فیس بک آیا ہے, خواتین کے ہاتھ سے قرآن اور تسبیح شارٹ. تسبیح مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, اب تسبیح صرف زینت کے لیے تو ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, میرے سے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اور تسبیح کے 2 دانے ایک وقت میں گھوم رہے ہیں, 2 دانے ایسے نا, 2 دانے ایک ساتھ, اور گپ شپ بھی. میں نے کہا یار آپ, ہم تو بات چیت کرتے ہوئے ایک دانہ نہیں گھما سکتے تسبیح کا, آپ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں فیشن ہے, یہ ہمارے یہاں کیا ہے, ہاتھ میں ہوتی ہے ٹک 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 گھماتے رہتے ہیں. تو لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب فارغ ہوں تو پھر اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جاتی ہے. تو خواتین جو تھیں وہ پہلے کیا زیادہ عبادت گزار ہوتی تھیں گھروں میں معمولات. اب خواتین میں عبادت کا عنصر وظیفوں کی حد تک رہ گیا ہے.
کسی نے عامل نے بتا دیا, روحانی بابا نے, یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو تمہارے بال لمبے ہو جائیں گے, یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو بچی کا رشتہ اچھا آ جائے گا, یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو رات کو 2 رکعت پڑھ کے اور اس طرح کر کے اور یوں اول آخر اتنی دفعہ یہ کر کے اور آخر میں درمیان میں یہ کر کے تو داماد سیٹنگ پہ آ جائے گا. داماد کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ. جو داماد بیٹی کو تمہارے ستا رہا ہے, بہو ٹھیک ہو جائے گی, وہ انسان بن جائے گی. تو وظیفے تو بہت چل رہے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کا نام لینا, اس کا تصور آہستہ آہستہ ختم. میں ایک دفعہ مسجد میں دیکھا, میں نے کسی کو روزانہ صبح بھی بیٹھے ہوتے ہیں, فجر کے بعد بڑے لمبی لمبی تسبیحات, شام کو بھی. بدگمان ہونے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے, لیکن ایک تجربہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. ایک صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا عبادت گزار ہے. میں نے کہا یار آج کل عبادت گزار لوگ نا شارٹ ہو گئے. ان کو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوا ہوگا کوئی کاروبار کے لیے, وہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں گے. جا کے پوچھ لو, پوچھا تو یہی پتہ چلا کہ کسی نے بتایا تھا وہ یہ والا اتنی دفعہ پڑھ لو. بھائی اللہ کے لیے بھی تو اللہ کا نام لینا سیکھنا چاہیے نا. آپ صبح تسبیح پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ کوئی کام نہیں اٹکا ہوا. بھائی اللہ کا نام لینے میں مزہ ہے. اللہ نے ہمیں بنایا, وہ چاہتا ہے کہ ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں, اس کی حمد و ثنا کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا زمین آسمان میں غور کر کے نیک لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں جب اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا کیا کھا رہے ہیں. اللہ نے اولاد کی نعمت دی, گھر کی نعمت دی, کاروبار کی نعمت دی, اور پھر ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اتنی کہ یذکرون اللہ قیاما, جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کو یاد اللہ کے لیے بھی تو کیا جائے بھائی. آپ کو بعض دفعہ کسی سے محبت ہوتی ہے, آپ اسے فون پہ یا ویسے بات چیت کرتے ہیں نا, اس سے اس کی دعوت کرتے ہیں, بلاتے ہیں, یار تھوڑی گپ شپ ہونی چاہیے. کہے بھائی کیوں بلایا؟ تو کہتے ہیں بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا آپ سے گپ شپ کا. بعض دفعہ دعوت کی جاتی ہے, کوئی مفاد ہوتا ہے, کسی کو کال کی جاتی ہے, کوئی مفاد ہوتا ہے, اوپر پہلے سلام دعا خیر خیریت وہ ویسے ہی پوچھی جاتی ہے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے مانگنے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا, پیمنٹ رکی بھی ہے تو ویسے ہی پوچھتے ہیں, اور بھائی غفار بھائی کیا حال ہے آپ کے, طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی میں نے سوچا کہ یار وہ آپ کو بہت دن ہو گئے, آپ کی خیریت نہیں پوچھی. ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک. اچھا یار وہ ویسے ہی میں پوچھ رہا تھا کہ وہ جو آپ کے 2 کروڑ روپے میرے دینے تھے اس کا کیا بنا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو غفار بھائی کو پتہ چلتا ہے اصل مقصد کیا تھا, پیسے تھے, یہ ویسے ہی سلام دعا. لیکن بعض دفعہ آپ کو جب کسی سے محبت ہے تو ویسے ہی بات کرنے کا دل چاہتا ہے, ویسے ہی. بھائی کیوں؟ جیسے میاں بیوی کو محبت ہوتی ہے نا, جن کے یہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آج کل تو یہ بڑی شارٹ ہو رہی ہے میاں بیوی کی محبتیں آپس میں. تو شوہر سفر پہ جاتا ہے, بیوی کو فون کرتا ہے, ویسے ہی بیگم پوچھتی ہے کہ بھئی کیوں فون کیا, تو شوہر اگر یہ کہہ دے بس ویسے ہی کیا میں نے, دل چاہ رہا تھا, بہت دن ہو گئے بات نہیں ہوئی, تو بیوی کا دل کیسا باغ باغ ہو جائے گا نا. اگر بیگم آپ کو فون کرے کہ بھئی ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا, تو آپ کو محبت ہوگی تو آپ کا دل بھی کیا ہو جائے گا, باغ باغ ہو جائے گا. ہاں اس کام کے وقت میں فون نہ کرے اور وہ مصروف جب ہو اس وقت نہ کرے. تو محبت کی وجہ سے بھی تو کوئی کام کیا جاتا ہے. ابا سے آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں, زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی ابا تھوڑا شہر میں دوسری جگہ پہ رہتے ہیں, تو کبھی کبھار ابا سے ملنے جاتے ہیں نا. اگر ابا کو جا کے آپ ابا سے ملیں, اپنے والد سے ملیں, ابو پوچھیں کیوں آئے ہیں, بولیں ابو میرا کام اٹکا ہوا تھا یہاں پہ, تو انہوں نے کہا تھا ابا کو جا کے نا 3 دفعہ صبح شام دیکھا کرو گے تو یہ تمہارا کام بن جائے گا. 1 دفعہ ہو 2 دفعہ ہو, ایک دن ابا کو غصہ آئے گا نا. ابا کہے گا یعنی تمہارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, تو کسی نے تمہیں وظیفہ بتا دیا کہ ابا کی پیشانی کو 3 دفعہ دیکھو گے تو وہ تمہارا کام بن جائے گا. تو ابا کو غصہ آئے گا, بھائی میرا باپ اور بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہے بھائی, کبھی اس لیے بھی آیا کرو کہ میں کیا ہوں, تمہارا باپ ہوں بس. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت کس لیے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی وظیفہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی اگر اللہ کے لیے ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو اللہ ویسے ہی سارے کام بنانا شروع کر دے گا. آپ کو کسی قسم کے کوئی وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت رہے گی نہیں. یہ تو وظیفے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں, اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں. تو بعض بزرگوں نے کہہ دیا چلو اس بہانے نماز ہی پڑھ لے گا. ایک صاحب نے کسی کو وظیفہ بتایا کہ 5 ٹائم نماز کے بعد یہ پڑھا کرو. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا 5 ٹائم نماز کے بعد یہ والا وظیفہ. انہوں نے کہا اس بہانے نماز تو پڑھ لے گا نا, ہے بھائی, ورنہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے حضرت نے کسی کو وظیفہ بتایا کہ
تسبیح پہ 10 منٹ یہ والا ذکر کیا کرو، تسبیح پہ 10 منٹ تک. تو ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت جب 10 منٹ ہی کرنا ہے تو تسبیح کی کیا ضرورت ہے بھائی، تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا. تو حضرت فرمائی یہ اس پہ نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے. یہ کیا، ویسے ہی بول دوں گا نا اللہ کا ذکر کرو 10 منٹ تو کیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو تسبیح پہ جو ہے، تو یہ سب نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، باقی وظائف کا کچھ بھی نہیں ہوتا. دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جتنی بھی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، گھر میں عبادت کے ماحول کو زندہ کرنا ہے اور ٹی وی اور موبائل کے ماحول کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. ضرورت کی حد تک محدود کر دیں اس کو بس. بچوں کو ہاتھ میں ہرگز موبائل نہ پکڑائیں. بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نوعمر لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہے یہ. ان کو لگائیں بھائی. صبح فجر کے بعد سب نے گھر میں تھوڑی دیر تلاوت کرنی ہے. رات کو جلدی سونا ہے، صبح سب نے جلدی بولیں بھائی، آپ لوگ بول لیں نا جو خوانین بیٹھے ہوئے، تو اٹھنا ہے صبح جلدی. فجر کے بعد تھوڑی دیر سب نے تلاوت سے اپنے کاموں کا آغاز کرنا. نماز کے بعد کچھ تسبیحات ہو جائیں، تھوڑی تلاوت ہو جائے. اور عبادت میں تلاوت ہے، فرض نماز ہے اور نوافل ہیں جو سنت مؤکدہ اور نوافل. اللہ ہمت دے تو اشراق بھی پڑھ لیں، چاش بھی پڑھ لیں. گھر میں ہیں تو بہت آسان ہے خواتین کے لیے پڑھنا. دیکھیں بچے جو ہے نا والدین کے عمل کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. والدین کی نصیحتوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کراتا بچوں میں. آپ 100 دفعہ نصیحتیں کرتے رہیں، آپ اگر جھوٹ بولیں گے نا بچے کے سامنے، بچہ جھوٹ بولے گا. میری الحمدللہ کبھی میں نے بچے کے سامنے اس کا اہتمام کیا ہے کہ میں بچوں سے اگر کوئی وعدہ کروں نا کہ تمہیں یہ لے کر آؤں گا تو میں اس وعدے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ خلاف ورزی نہ ہو. کیونکہ بچوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ابو نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں، میں یہ کروں گا اور ابا نے نہیں کیا، اس کا مطلب ابا ٹوپی کرانا جانتے ہیں، ٹوپی کراتے ہیں. تو بچے ساری زندگی پھر کیا، وہ بھی یہی کراتے رہیں گے. اچھا ہاں 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 کرتے رہیں گے. اب ہمارے بچے الحمدللہ میرے پیچھے پڑے جاتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے. آپ میں کبھی نہیں کہتا کہ کل دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ کل دوں گا تو اس کا مطلب کل دوں گا. تو بچے میری زبان سے اگلواتے ہیں کہ ابھی نہیں تو پھر وعدہ کریں کہ کل لے کر آئیں گے. ان کو پتا ہے کہ ابا نے ایک دفعہ کہہ دیا تو انشاءاللہ لازمی وہ چیز کل آئے گی. تو ہم اپنا اعتماد بچوں کے سامنے کھو دیتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ جھوٹا آرڈر پہ بناتے ہیں. آپ سچ پہ 100 تقریریں کر لیں، بچے نے ایک دفعہ والدین کا جھوٹ پکڑ لیا نا، اس کے دل سے جھوٹ کی نفرت ختم ہو جائے گی. بچے کے لیے والدین سب کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ ہیں اس کے لیے والدین. وہ اللہ رسول کو بھی نہیں جانتا اتنا جتنا والدین کو جانتا ہے. تو خواتین بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیتی ہیں بعض دفعہ، بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیتی ہیں بعض دفعہ. اس سے بچی کے سامنے جھوٹ بول دیتی ہیں بعض دفعہ. بچی کو پتا ہوتا ہے کہ میری امی نے میرے ابو کے سامنے کیا بولا، اس وقت جھوٹ بولا ہے، اور بچی دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے دل سے جھوٹ کی برائی ختم. پھر وہی بچی ماں کے سامنے بھی جھوٹ بولتی ہے. پھر ماؤں کو اشکال ہوتا ہے، ہم ماں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے. بھائی جب آپ نے شوہر کے سامنے جھوٹ بولا اور بچی کو پتہ چل گیا تو بچی نے ماں کے سامنے جھوٹ بول دیا تو کیا جرم ہو گیا. تو گھروں میں حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں ان کی تو خواہش کیا تھی، میرا بچہ کیا بنے، نیک بنے، دین کے لیے وقف ہو. اس کے لیے ان کی جتنی کوشش کر سکتی تھی کی ہے. اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا. تو ہماری خواتین کی جو پردے کے بعد دوسری اور گھروں میں رہنے کے بعد تیسری بڑی ذمہ داری کیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی بہترین پرورش، تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی بھی فکر کرنا اور ان کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنا. تو اس تربیت کے عنصر میں یہ بھی ہے کہ ان کو تھوڑا بہت عبادت کا پابند بنایا جائے، تلاوت کا، نماز کا. بچوں کو یاد رکھیں بچپن میں جو عادت پڑتی ہے نا، اگر بڑی عمر کے بعد وہ عادت چھوٹ بھی جائے تو احساس جرم رہتا ہے کہ یار ہم تو پہلے فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے اب تو کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ جرم کا احساس بچے کو رہتا ہے. اور اگر بچپن میں اس کو تلاوت کی عادت نہیں ڈالی، اسے کبھی بھی زندگی میں احساس نہیں ہوگا کہ میں تلاوت کے ناغہ کر رہا ہوں، میں تلاوت نہیں کر رہا. ہم چونکہ بچپن میں کرتے تھے نا تلاوت، ہمیں والدین کی طرف سے پابندی تھی، بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے. اب اگر تلاوت نہیں ہوتی تو جرم کا احساس رہتا ہے کہ جیسے سفر میں یا کہیں بھی نہیں ہو رہی نا اگر بالفرض، تو ایک جرم کا احساس رہتا ہے، بھائی یہ غلط کر رہے ہیں ہم. کیوں؟ بچپن میں ایک طویل عرصے تک والدین نے اور بھائیوں نے اس کی ہمیں پابند بنایا تھا کہ ہم فجر کے بعد سب اٹھتے تھے تو بہن بھائی سب بیٹھ جاتے تھے قرآن لے کے اور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اب نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے،
احساس ہوتا ہے بہرحال. میں یہ نہیں کہہ رہا پابندی سے ہو جاتی ہے تلاوت, لیکن جب نہیں ہوتی تو بہرحال ایک دماغ میں احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو بچپن میں جو کام کروا لیا اس کا احساس ہمیشہ انسان کو رہتا ہے, اور وہ احساس اس کو دوبارہ اس لائن پر لے آتا ہے بالآخر. تو تھوڑا سا نوافل کی عادت اور نفلی روزوں کی بھی تھوڑی سی خود بھی عادت ڈالیں, اور اپنے بچوں کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کو سنت قرار دیا ہے. اسی طرح ایام 20 کا جو روزہ ہے, جو 13, 14 اور 15 تاریخ چاند کی, ان 3 دن کے روزے بھی کیا ہیں شریعت میں سنت ہیں. اگر ہماری گھر کی خواتین خود بھی یہ روزے رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان روزوں کی عادت ڈالیں تو بچوں کو یہ احساس رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. روزے کی عجیب برکت ہوتی ہے. صبح سحری میں جب اٹھتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے بھائی ہم کیوں اٹھے ہوئے صبح صبح سحری میں. ایسے ہی تو نہیں کوئی خام خام میں صبح اٹھ کے بیٹھ جاتا نا. اس سے گھروں میں محبت کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. جب صبح سارے اٹھ کے سحری کھائیں گے اور سب افطاری پہ جمع ہوں گے, محبت کا ماحول بھی پیدا ہوگا. اور ایک آخری بات کہ کیونکہ بیان خواتین میں اس لیے میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں, اور خواتین یہ سمجھے ساری باتیں ہمیں ہی سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آدمی کو تو کوئی بول ہی نہیں رہے. تو میں اس لیے کہ بھائی بیان ان میں ہے نا کہ اپنی آوازوں پہ کنٹرول کریں. چیخنا چلانا مرد کے لیے بھی برا ہے, عورت کے لیے بھی برا ہے, لیکن عورت کے لیے چیخنا چلانا زیادہ برا ہے. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو مرد میں بھی برے عورت میں بھی برے, لیکن مرد میں زیادہ برے عورت میں کم برے, اور کچھ عیب ایسے ہیں جو عورت میں زیادہ برے مرد میں کم برے. مثلاً کنجوسی, کنجوس مرد بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, کنجوس عورت بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی, مگر کنجوس مرد وہ زیادہ برا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے بنایا ہی کس کے لیے, خرچ کرنے کے لیے بنایا نا اہل و عیال پر. وہ اگر کنجوسی کرے گا تو اس کو زیادہ سزا ملے گی. تو آدمی ہوگے کم بخت, تو جو ہے نا روزانہ نوٹ گنتا رہتا ہے. تجھے تو اللہ نے بنایا کس کام کے لیے تھا, کما کما کے تو کیا کر, خرچ کر. عورت کنجوس ہو یہ بھی برا ہے, مگر اتنا برا نہیں. مرد کنجوس ہو یہ بولے نا بھائی زیادہ برا. بزدلی مرد, بزدل مرد بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اور بزدل عورت بھی اچھی نہیں لگتی. مگر بزدلی اگر مرد میں ہو تو زیادہ بڑا ہے بھائی عورت میں. بولو نا یار, اتنا تو بول لیں, اتنی تو نالج ہونی چاہیے بھائی. ڈرپوک, ایک عورت ڈرپوک ہے, چھپکلی دیکھ کے ڈرتی ہے, اور ایک مرد بھی چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے, تو زیادہ عیب کس میں ہے, مرد میں ہے. بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو یار ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھیجی, وہ واٹس ایپ پہ, کہ وہ رخصتی ہوتی ہے نا, دلہن رو رہی ہوتی ہے, تو دلہن رو رہی تھی, دلہن کو دیکھ کے دولہا بھی رونے لگا, اور دلہن اتنا نہیں رو رہی جتنا پھوٹ پھوٹ کے کون رو رہا ہے. تو بڑا برا سا لگ رہا تھا نا یہ منظر کہ بھائی تو کیوں اتنا رو رہا ہے. تو مرد پہ بزدلی یا وہ اس کے اعصاب کا کمزور ہونا یہ زیادہ برا لگتا ہے بنسبت عورت کے. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں مرد میں ہوں گی تو زیادہ, لیکن یاد رکھو چیخنا چلانا بھی اللہ کو نہ مرد میں پسند نہ عورت میں, لیکن عورت کا چیخنا چلانا وہ زیادہ برا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت میں حیا, بولو بھائی, زیادہ رکھی. دوسرا, عورت کے چیخنے چلانے سے گھر کے بچے بڑے خراب ہو جاتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے نا. گھر کے ماحول کو جو مینٹین کرنے میں نا عورت کا زیادہ کردار ہے. مرد کے لیے بھی چیخنا, میں تو کہتا ہوں کہ جو چیختے ہیں گھروں میں آ کے بہت برا کرتے ہیں عمل, لیکن خواتین کے لیے چیخنا چلانا یہ زیادہ برا ہے. آج گھروں میں آہستہ آواز سے بات کرنے کا رواج ختم ہو گیا. جو بات کرے گا ایسے لٹ اٹھا کے, بھائی تھوڑا آرام سے تمیز سے بھی ایک بات کی جا سکتی. میں اکثر ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے خود ان کی تقریر سنی. وہ اتنی زور زور سے لاؤڈ اسپیکر پہ چیخ چیخ کے تقریر کر رہے تھے کہ میرے کان پھٹنا شروع ہو گئے. حالانکہ وہ اسپیکر کی آواز بھی فل ہے, پبلک بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اتنا زیادہ. تو وہ تقریر میں کہنے لگے حضرت علی نے فرمایا, یعنی حضرت علی نے فرمایا. تو میں نے کہا میں ان سے جا کے بولوں کیا حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا؟ بھائی حضرت علی نے بھی تو آرام سے ہی فرمایا تھا نا. تو امام صاحب آپ بھی یہ بات, سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, یا تو کوئی بہت بڑا مجمع ہوتا آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی, یا اسپیکر کی آواز کم ہوتی. اسپیکر بھی فل کھولا ہوا ہے, اس کا والیوم بھی فل ہے, اسپیکر کا بھی والیوم فل, آپ کا بھی والیوم فل, اور پھر حضرت علی پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی زور سے فرمایا. یہ تو اہل بیت کی گستاخی کا کیس ہونا چاہیے. تو
تو آرام سے, اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز پسند نہیں ہے. اگر اللہ کو اونچی آواز پسند ہوتی تو اللہ لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو قرآن میں ذکر نہ کرتے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, حضرت لقمان اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا جب بات کرو تو آواز پست رکھو. تو دیکھیں وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو خود بھی پست آواز رکھتے ہوں گے نا. ایک آدمی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے آہستہ آواز سے بولو, تو میں نے کہا آپ خود اتنا چیخ کے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آہستہ بولو, تو وہ تھوڑی آہستہ بولے گا. گھر میں ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, ماحول بنانا پڑتا ہے. اب گھر کا سربراہ چیخ چیخ کے سب کو بول رہا ہے کہ آہستہ بولو, تو بھائی پھر آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہے مجھے غصہ آ رہا ہے, تو وہ بولیں گے ہمیں بھی غصہ ہی آ رہا ہے. ہمیں بھی کیا آ رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ابا غصے کے خلاف بہت غصہ ہوتے ہیں. یعنی جب کسی کو غصہ آتا ہے نا تو ابا کو بہت غصہ آتا ہے کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں ہم ابا کو کہتے ہیں ابا آپ کو بھی تو غصہ آ رہا ہے نا. تو ابا کہتے ہیں مجھے تو تمہاری غلط بات پہ غصہ آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا صحیح باتوں پہ غصہ آتا ہے, ہمیں بھی غلط بات پہ غصہ آتا ہے. تو میرا ارادہ تھا ان کے ابا کو میں الگ سے سمجھاؤں کہ دیکھو جب آپ کے بچوں کو غصہ آیا کرے تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرو. آپ بولو بیٹا غصہ مجھے بھی بہت آ رہا ہے مگر جیسے میں کنٹرول کر رہا ہوں نا, تو جب آپ لوگ کو غصہ آیا کرے تو آپ بھی کنٹرول. لیکن پھر بھی باپ کو پھر بھی کسی حد تک کیا اس کو اللہ نے حق دیا ہے غصہ کرنے کا. اس کو تھوڑا بہت سربراہ ہے نا, تو تھوڑا بہت چیخنا چلانے دے ابا کو. ابا پہ زیادہ پابندیاں نہ لگائیں. تو پھر بھی تھوڑا بہت, کیونکہ وہ ایک سربراہ کی حیثیت بھی ہے نا اس کی, غلط ہے, اس کو بھی چاہیے کہ نہ چیخے. لیکن گھروں میں اس کا ماحول بنانا چاہیے. بچوں کے سامنے چیخنا چلانا, ہائے ہوئے توڑنا, چیزیں پھوڑنا, تو پھر بچے بھی یہی چیزیں سیکھیں گے. بچوں کو دکھاؤ کہ ہم جیسے کنٹرول کرتے ہیں تو آپ نے بھی کنٹرول کرنا ہے. ہماری جب علماء کی مجلس سے تحقیق ہوا کرتی تھی نا پہلے, ابھی بھی ہوتی ہے, تو اس مجلس میں بہت اختلافات بھی ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے 10 علماء جیسے بیٹھے ہیں تو رائے کا بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ مسئلے پر. ایک کی رائے بالکل دوسرے کی رائے کے اپوزٹ. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کی آواز بلند نہیں ہوتی. تو ہم جب چھوٹے تھے نا, تو جب یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی جب تحقیق کی مجلس ہوتی تھی, تو ہم جب نئے بالکل درس نظامی سے فارغ ہوئے تھے, تو ہمارے بڑے حضرات ہم کو اس مجلس میں لے جا کے بٹھاتے تھے کہ آپ لوگ بھی آگے بیٹھو. تو ہم حیران ہوتے تھے, ابھی ہم اس لیول کے ہیں نہیں کہ ہم اس پہ بحث کر سکیں, اور ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بڑے حضرات بحث کیا کر رہے ہیں, تو ہمیں کیوں لا کے بٹھا رہے ہیں یہ. تو بتاتے تھے اس لیے بٹھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بحث کرنے کا اور اختلاف کرنے کا طریقہ آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اختلاف کرنے کا, کہ جب کسی سے رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو اس پہ بات چیت کا کیا انداز ہونا چاہیے. بڑے آرام سے, بڑی تمیز سے اپنی رائے محبت الفت کے ساتھ سامنے رکھ دی. سامنے نے مان لی تو ٹھیک ہے, نہیں مان لی تو بہت اچھی بات ہے, تو بھی ٹھیک ہے. ٹھوسنے والا جو حساب کتاب ہے نا, چیخنا چلانا کہاں ہوگا. تو خیر ہم نے ان علماء کی مجلس میں دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت آرام سے بات کرتے ہیں. بڑے حیران ہوتے کیوں ہم نے تو کبھی ایسے بحث دیکھی نہیں. ہمارے ہاں تو جب تک آوازیں نہ ہوں اور پسینے نہ چھوٹیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں, بحث ہی ختم نہیں ہوتی. تو بڑے سخت اختلافات کے باوجود, اور کبھی اچھا اس مجلس میں ایسا بھی ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, کہ جو علماء کی جو جامعۃ الرشید میں اور یا دارالعلوم کرنگی وغیرہ میں جو ہم نے دیکھا ہے, وہاں جو علماء بیٹھتے ہیں بڑی ایک مہینہ بھی بحث چلتی ہے. اور میں نے دیکھا جتنے سینئر علماء ہوتے ہیں اتنے زیادہ خاموش ہوتے ہیں وہ. اب یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو بحث ہے نا تصویر پہ, یہ دارالعلوم کرنگی میں چلی. اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے جو سب سے سینئر عالم ہیں, حضرت مفتی رفیع صاحب بھی تھے اور بھی. تو میں نے دیکھا سب سے کم بولنے والے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, وہ سننے پہ سب سے زیادہ زور لگا رہے ہیں اور بولنے پر سب سے کم. حالانکہ علم سب سے زیادہ ان کے پاس, مگر پھر بھی سب وہ سن کیوں رہے ہیں. انہی سے ہم نے سنا, اور اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بھی سنا کہ جب مجلس میں بیٹھو تو یوں سمجھو کہ جیسے سب سے کم علم میں ہوں, اور میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ. میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ تو جتنے لوگ زیادہ بولیں گے مجھے سیکھنے کا موقع زیادہ ملے گا. ہم جب بحث میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ چونکہ نالج مجھے ہے, لہذا سب چپ رہیں گے, بولوں گا صرف میں, اور میرے بولنے کے درمیان آپ نے بول دیا تو مجھے غصہ آ جائے گا, تم کیوں بولے بھائی, جب میں اتنا بڑا, یعنی دل میں یہی ہوتا ہے جب میں اتنا بڑا فنٹر بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت, اور بول بھی غلط رہے ہو پھر اس پہ برس جائیں گے. تو ہم ان کو دیکھتے تھے حضرت مفتی تقی صاحب کو, کیسے بالکل تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے.
اور سب کی رائے غور سے سن سن کے پھر جب ان سے کہتے تھے، خود کہا جاتا حضرت آپ کچھ بتائیں، تو پھر ایک تھوڑی سی بات کی، تھوڑی سی مختصر جامع کہ بھائی مجھے انہوں نے جو بات کی ماشاءاللہ اس میں یہ پہلو بڑا زبردست ہے، لیکن اس میں یہ اشکال ہوتا ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے اس میں ماشاءاللہ یہ والا پہلو بڑا پازیٹیو ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اشکال ہوتا ہے. ایسے کرا کے نا کہ ایسا لگتا تھا کہ بھائی یہ سیکھ رہے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم ان کو معاذ اللہ سکھانے کے لیے آئے. تو یہ ماحول جب تک نہیں ہوتا نا اس وقت تک انسان یہ چیزیں سیکھتا نہیں. ہم اخلاق پر یا بحث کے آداب پر جتنی تقریریں سن لیتے یہ چیز ہم نہ سمجھتے کہ ایسا ہوتا کیا ہے. تو ہمارے بڑوں نے لا کے بٹھاتے تھے، بھائی دیکھو اس طرح سے ہوتی ہے علماء میں بحث، تو بات نہیں کاٹنی کسی کی درمیان میں. خیر یہ تو بڑے لیول کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اخلاقیات کا کہ گھروں میں چیخنا چلانا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. آرام سے تمیز سے جو بھی بات ہو، لڑنا بھی ہو تو انسان تمیز سے لڑے، ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ ہے شوہر سے پیسے مانگنے ہیں، تمیز سے، اور وہ تمیز سے بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے شوہر کی قمیض سے، یعنی تمیز سے جو ہے نا قمیض سے پیسے نکل جائیں گے. لڑا کے کیا ہوتا ہے، پیسے تو دے دے گا وہ، پھر پھٹے اس کے دل میں نفرت. پھر وہ گھر میں کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں یار سکون ہی نہیں ہے گھر میں، جب آؤ بیگم صاحبہ کا منہ پھولا ہوا ہوتا ہے. بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے میاں صاحب جب گھر آتے ہیں تو ان کا منہ پھولا ہوتا ہے، 12 بجے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، حدیث میں آتا ہے جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور سب کو سلام کرتے تھے. تو یہ دونوں کے لیے حکم ہے. تو اس لیے یہ اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کی پابندی گھر میں کر لیں، بچوں کے کردار پر کہ جھوٹ نہ بولیں ان کے سامنے، خیانت نہ کرنے دیں. بچوں کو جب مہمان گھر میں آیا کریں تو بچوں سے ان مہمانوں کی خدمت کروایا کریں، نوکروں سے نہ کروایا کریں. اس سے بچہ بڑوں کا ادب سیکھتا ہے، تمیز سیکھتا ہے. جو بچہ کسی ایک غیر آنے والے مہمان کا آج اکرام کر رہا ہے تو کل وہ آپ کی بھی بڑی عزت کرے گا. وہ کہے گا یار جب وہ محلے والے آئے تھے ان کے سامنے میں نے پانی پیش کیا، شربت پیش کیا، کھانا رکھا، تو یہ تو میرے ابا ہیں، یہ تو میری اماں ہیں، ان کو بچاتے ہیں ہم. نہیں بھائی یہ کام نہیں کریں گے، اب ان کے جو ہے نا ہوم ورک کرنا ہے انہوں نے، ابھی ان کا سونے کا ٹائم ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہے. ابھی بھائی تعلیم بھی ہے، پہلے تربیت ہے، تعلیم بعد میں. اگر وہ انسان کا بچہ نہیں بنا تو ڈاکٹر بن کے کیا کر لے گا، وہ تو لوگوں کو کھائے گا. جیسے کہ بہت سے ڈاکٹر کھا رہے ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں. بھی کل ایک ڈاکٹر نے وہ مجھے غصہ ہوئے ہیں کہ یار آپ ہماری جو ہے نا ہمارے بارے میں آپ نے عجیب باتیں لوگوں میں مشہور کی ہوئی ہیں. تو بہت سے اچھے بھی ہیں، جیسے کہ وہ والے ڈاکٹر صاحب جو یہ اشکال کر رہے تھے. تو بچوں کو مہمان جب گھر میں آیا کریں، خدمت کس سے کروانی ہے؟ بچوں سے. گھر میں جب کوئی خاندان کے بڑے آئیں تو بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، تم نے خیال کرنا ہے ان کے سونے جاگنے کا، دیکھنا ہے کہ بھئی یہ یعنی ان کو بستر مہیا کرنا، ان کی چادر کو درست کرنا، ان کو کمبل دینا، اے سی کا بٹن آن کرنا، اوپر نیچے کرنا، جو بھی ہے یہ کس کے ذمہ لگانا ہے؟ اپنے بچوں کے ذمہ. ان کو خدمت کا عادی بنائیں، اپنی بھی خدمت کا. جو صحیح لوگ ہیں نا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان میں باپ اپنے چپل اپنے بیٹے سے اٹھواتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا. بھائی آپ کا جب بیٹا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کو اپنا ادب خود سکھائیں. آپ بولیں بیٹا میں ابو ہوں، جب بھی میں کہیں جایا کروں تو چپل کس نے اٹھانی ہے؟ ہم گورے بنتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں بچوں کی اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بھائی بچہ کو باپ کا باپ ہونا سمجھ میں جب ہی آئے گا جب باپ اپنا باپ ہونا اس کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا اسے ماریں پیٹیں، اس کو تانے دیں، اس کی عزت نہ کریں، یہ غلط ہے. اس کو الٹے تانے دینا اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا اچھے کاموں پہ، اس کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ نہیں میں کہہ رہا. بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، لیکن اس کو تربیت تو سکھائیں. پہلے تو بہت اہتمام ہوتا تھا. ایک بادشاہ تھا خلیفہ، اس نے اپنے بیٹے کو امام مالک کے پاس بھیجا تربیت کے لیے. پہلے لوگ بھیجتے تھے اپنے بچوں کو نا بزرگوں کے پاس، جاؤ ان کی خوب خدمت کرو تاکہ تمہارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج اگر استاذ بچے سے خدمت لے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ والدین کو. یہ کیا ہمارے بچوں سے خدمت لے رہے ہیں؟ تو الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے. بھائی اس کو تو عادی بناؤ. ہاں استاذ کے لیے جائز نہیں ہے کہ والدین کی پرمیشن کے بغیر نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کی خدمت، نابالغ بچے سے کام لینا والدین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اگر ہے تو والدین کی پرمیشن سے، ان کو پتہ ہو کہ کتنا کام ہم لے رہے ہیں، ورنہ بعض لوگ ظلم بھی کرتے ہیں نابالغ بچوں پر. تو امام مالک کے پاس بادشاہ نے بھیجا اپنے شہزادے کو، کیونکہ اس کو پتا تھا شہزادے کی بچپن میں تربیت ہو گئی تو ہو گئی، جب یہ بڑا ہو گیا نا پھر شہزادے ہاتھ میں نہیں آتے. تو اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے.
اور مالدار لوگ زیادہ اہتمام کرتے تھے، ان کو پتہ تھا ہمارے بچوں میں بگڑنے کا امکان زیادہ ہے، تو لہٰذا وہ نابالغی کی حالت میں نا، جب بچہ نابالغ ہوتا تھا علماء کے پاس بھیجتے تھے، ان کی خدمت کرو، ان کے جوتے سیدھی کرو، اور علماء سے کہتے ہیں ان کو ذرا ڈانٹ وانٹ لگاؤ، ان کو تھوڑا سا نا ان میں تحمل پیدا ہو، بڑوں کی ڈانٹ سننے کی عادت پیدا ہو، زیادہ چھوئی موئی بن گئی یہ مصیبت بن جائیں گے ہمارے لیے. جیسے کہ اب دیکھو نا، ابا ڈانٹ ہی نہیں سکتے بچے کو، ڈانٹے تو بچے کا میٹر شاٹ، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اس کا. تو امام مالک کے پاس اس نے بھیجا اپنے بچے کو تربیت کے لیے. ایک دن خلیفہ نے دیکھا کہ امام مالک وضو کر رہے ہیں، بچہ پانی کا لوٹا لے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. خلیفہ کو غصہ آیا، اس نے امام مالک سے کہا کہ میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا، یہ وضو کا لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاؤں بھی آپ کے خود ہی دھوئے، اپنے ہاتھ سے آپ پاؤں دھو رہے ہو، حالانکہ پاؤں اس سے دھلوانے چاہیے آپ کو. کس قدر لوگ تربیت کا اہتمام کرتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو وضو ہی کروائیں لوگوں کو، کم از کم اتنا لازمی کریں کہ گھر میں جب مہمان آتے ہیں، خاندان کے بزرگ حضرات آتے ہیں، تو بچوں سے کہنا ہے کہ ان کا اکرام آپ نے کرنا ہے، ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، مہمانوں کے سامنے کھانا آپ نے لگا. میں نے کوئٹہ میں، پشاور میں یہ چیز بہت دیکھی ہے. کروڑوں پتی لوگ ہوں گے، گھر میں 100 نوکر ہوں گے، مگر مہمانوں کے سامنے کھانا کون رکھ رہا ہوگا؟ بچے لا کے رکھ رہے ہوں گے، ایسے تیر کی طرح، روبوٹ کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ ایسا اچھا اکرام کر رہے ہوتے ہیں. بڑی حیرانگی ہوتی ہے اتنے سے بچے کو، بھائی کس نے سکھایا؟ میں نے کئی دفعہ دیکھا یار، جگ ہے میں پانی پی لوں تو بچہ بھاگتا ہوا آئے گا، وہ کہے گا میں پانی ڈال کے دوں گا گلاس میں. کتنا اچھی تربیت کا ایک سسٹم ہے. پھر یہی بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کہنی تھیں. اللہ تعالیٰ ان سب پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.